مولا یا صلی وسلم دائما ابدن علی حبیب کا خیر خلق کلہم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خدا بند ہے تو لوح و قلم کا۔ یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک، سب سے لیکن جدا اے خدا اور ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا۔ حضرات محترم السلام علیکم۔ سید منیر بخاری سن رائز میڈیا خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے میں آج ایک بار پھر 23 رمضان المبارک کی اس خصوصی ٹرانسمیشن زیر اہتمام سن رائز کالج آف انفارمیٹکس احمد پور شرقیہ ایک بار پھر حاضری کا شرف اور اس پروگرام کی نقابت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ شکر گزار ہوں میں اس سن رائز کالج کے ایم ڈی جناب محمد زاہد صاحب کا کہ آپ کے توسط سے یہاں پہ مجھے بھی نوکری کی سعادت حاصل کی۔ یہاں پر موجود ہیں، روزانہ کی طرح پارہ کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ آج پارہ نمبر 23 کا خلاصہ بیان ہوگا، فضیلت رمضان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ محقق خان وادی فیضیہ کے عظیم چشم و چراغ ڈاکٹر علامہ منقاد احمد فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ایک دفعہ پھر ہم نے گزارش کی ہے اپنے احمد پور شرقیہ کی نعت کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور جتنی بھی عزتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ جناب محمد سلیم سعیدی صاحب، ڈیرہ نواب صاحب سے آپ کا بنیادی تعلق ہے، آپ ایک دفعہ پھر تشریف لائے ہیں۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا قاری محمد ایاز صاحب جو کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس 6 سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس رمضان نشریات کا خصوصی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ جناب قاری محمد ایاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، وسوسہ انداز کی برائی سے، جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان کے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قاری محمد ایاز صاحب سورۃ الناس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا لفظ کل سے ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیری سنے۔
اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. چونکہ محبوب کی ادا ہمیشہ محب کو سب سے اچھی لگتی ہے، اسی لیے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ کل اے محبوب آپ فرما دیجیے. جزاکم اللہ. تلاوت کے بعد سب سے عظیم ہستی کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علامہ صاحب سعیدی صاحب زید بھائی جسارت کی کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہی میں ربائی لکھوں، تو پہلا مصرع ربائی کا یوں ہوا کہ بلغ العلا بکمالہ، دوسرا مصرع کشف الدجی بجمالہ، تیسرا مصرع حسنت جمیع خصالہ، اور جب تک چوتھا مصرع نہیں ہوتا ربائی مکمل نہیں ہوتی. تو چوتھا مصرع نہیں ہو رہا تھا، کافی دن گزر گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت غم زدہ کہ یا رسول اللہ کرم کا معاملہ ہو. 3 مصرے عطا ہو گئے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. جب تک چوتھا مصرع نہیں ہوگا ربائی نہیں ہوگی، کرم فرمائے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ سعدی سوئے ہوئے ہیں، شیخ سعدی سوئے ہوئے اور ان کے نصیب جاگ اٹھے. کیا دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. سعدی آپ کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور رسول ثقلین فرماتے ہیں سعدی جو تو ربائی لکھ رہا ہے ذرا ربائی تو سنا. تو سعدی عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. اب 3 مصرے ہو چکے تھے، تیسرا مصرع عرض کرتے ہیں حسنت جمیع خصالہ. سید دو عالم فرماتے ہیں سعدی کہے صلو علیہ وآلہ. تو تب جا کے یہ ربائی مکمل ہوئی. اس وقت تک نعت ہوتی نہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نہ لگے. تو ہمارے پاس علاقے کی بہترین خوبصورت آواز ثنا خوانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی مشہور و معروف، اور یہ محمد سلیم سعیدی صاحب وہ ثنا خوان ہیں جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے. سر لے کی بھی تعلیم ہوتی ہے. صاحب مطالعہ دوست ہیں، گزارش کروں گا کہ بارگاہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر بھی گزارش کروں گا آج محمد سلیم سعیدی صاحب بارگاہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ منقبت بھی پیش فرمائیں گے. جناب محمد سلیم سعیدی صاحب. کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کون میں سبحان اللہ. کوئی ہم پایا نہ ثانی تیرا کون میں تیرا سایہ بھی کہاں وسعت دارین میں سبحان اللہ. کوئی ہم عین ملتا ہے جو واہ واہ رب سے تو واہ. عرب بنتا ہے واہ واہ واہ. پاسداری
تیری، اور جن کی تابانیوں سے کتب جہاں روشن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی تابانیوں سے کتب جہاں روشن ہے وہی نور جو حسنین کریم سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 ہے وہی نور جو حسنین کریمین میں کریمین میں ہے، سلسلہ فیض کا ایسا تیرے نالین میں ہے وہ نور جو حسنین کریمین میں ہے، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، سبحان اللہ، ارے آدھے سے حسن بنے آدھے اور سے آدھے سے حسین۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت رکھتے تھے۔ جناب حسن مجتبیٰ سر سے لے کر سینہ مبارک تک، اور حسین شہید کربلا علیہ السلام سینہ سے لے کر پاؤں تک بے عین ہی اپنے نانا کی شبیہ پاک تھے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ یہ عشرہ مبارک رمضان ٹرانسمیشن اب دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ الحمدللہ شروع ہو گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے، اور ہم تو ویسے بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے نام لیوا ہیں، ماننے والے ہیں، گناہگار صحیح بدکار صحیح، میں بد نہ کہیں بھیم بھرمدہ، تو ہے صاحب لاج شرمدہ، اور زور فرید کو تیڑے دمدہ، ساما لگیاں توڑنی باہیں۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے طفیل اللہ کریم ہم سب کو خلد بری عطا فرمائیں گے کہ ہمارے پاس عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اب ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج 23 رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سن رائز کالج کے زیر اہتمام گزارش کروں گا محقق العصر حضرت علامہ ڈاکٹر منقاد احمد فیضی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ 23 رمضان المبارک کے حوالے سے اور فضیلت رمضان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے ڈاکٹر منقاد احمد فیضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ آج 23 رمضان المبارک اور 23واں پارہ، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ اس 23ویں پارے میں جو آج بیان کرنا ہے اس مختصر سے وقت میں، کہ آج جو ہے 23واں روزہ ہے، اور ہمارے پاس جو ہے ہم نے جو مہمان بلائے ہیں ہمارے پاس، میری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ان سے مستفید بھی ہوں۔ اب مختصر سے وقت میں یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بالخصوص واقعہ ہے، سبحان اللہ. جو ایک مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں قرآن آیت کے تحت. فلما بلغ معه السعی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے لگ گئے، واہ. 90 سال سے زیادہ، 100 کے قریب، 98 99 مختلف روایت میں 100 سال کے قریب جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے عطا فرمایا. سبحان. اب جس وقت وہ چلنے لگ گئے اپنے باپ کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں. اب یہ بات کیا ہے؟ خواب کی ہے، صرف خواب اپنا بیان کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے خواب رکھ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں، انی اذبح کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. خواب کیا ہے؟ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ کس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ اب رائے دیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لے رہے ہیں، بیٹے سے رائے لے رہے ہیں. واہ. اب کمال ہے، یہاں پر کچھ نہیں بتایا خواب میں کیا تھا، کیسا تھا، کس کا حکم ہے. اس میں اسی آیت میں کہا کچھ نہیں ہے، اسی آیت میں بالخصوص. پھر آگے فرمایا، قال، عرض کی تھی، یا ابت، اے باپ، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو تمہیں حکم ہے کر ڈال. دیر کس واہ. چیز کی؟ سبحان اللہ. اب دیکھیں سبحان. انداز دیکھیں. اب باپ جو ہے خواب بیان کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹا جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً کہتی ہیں، سوچا بھی نہیں ہے، بس یہی کہا، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم ملا کر ڈالو. کر دیں. واہ واہ. اب آگے دیکھیں، ستاجدونی، مجھے آپ بالکل پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور، انشاءاللہ من الصابرین. دیر نہ کیجیے ابو جان، اے ابا جان، دیر نہ کریں، ابھی ابھی مجھے ذبح کر دیں، دیر نہ کریں اس بارے میں. سبحان اللہ. میں آپ کے خواب کو بھی سچا کر دیتا ہوں. یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھیں انداز دیکھیں، ابراہیم سبحان علیہ السلام کا بیان کرنا، اور آگے اسماعیل علیہ السلام اولاد کا جو ہے نا، دیکھیں کتنا فرما بردار ہے اولاد. اور فوراً جو ہے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں مطلب یہ کہ مجھے بڑا ہونے دیں، مجھے کچھ موقع دیں، کچھ بھی نہیں، سوچ لوں کچھ. سوچ لوں بھی واہ نہیں، واہ. سوچنے تک واہ. بھی نہیں، جو قرآن میں ہے. اب میں تشریح جی، نہیں بیان کرنا بالکل. چاہتا، حدیث میں نہیں جانا چاہتا، تشریح بہت سی ہے. ہم قرآن پہ صرف پوچھتے ہیں، کوئی دیر نہیں لگائی، فوراً سبحان کر ڈالو. اچھا، فوراً کرنے کا مقصد یہاں پر تشریح نہیں کرتے. آگے اللہ کا پھر فرمان ہے، فلما اسلم، پھر جب دونوں سر خم تسلیم جو ہے پروردگار کے سامنے آ گئے، سب نے دونوں نے تسلیم کر لیا. جب دونوں نے تسلیم کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سوچا نہیں ہے، کچھ نہیں کہا. میں اس تفسیر پہ بار بار کہنے نہیں جا رہا کہ شیطان نے اس کو بھی ورگلایا، اس کو بھی ورگلایا، صرف قرآن پہ ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے قرآن کی. سبحان اللہ. کہ سبحان. فوراً جو ہے جب وہ راضی ہو گئے اس حکم ربی پر، جب دونوں راضی ہو گئے، پھر کیا کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. سبحان. قرآن یہ کہتا ہے فوراً اسی وقت بات ہو رہی تھی، اسی وقت لٹا دیا. پھر جب لٹا دیا، آگے فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا دی، آواز دی، واہ. اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، خواب تیرا سچا ہے، تو نے سچ کر دکھایا. واہ واہ. بس ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے کتنا فرمانبردار ہے، اور ہم نے دیکھنا تھا آپ کو، ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے آزما لیا ہے آپ کو، جو ہم نے کہا آپ نے کر ڈالا. سبحان. باپ نے بھی کر ڈالا، بیٹے نے بھی کر ڈالا، سبحان. سوچا تک بھی نہیں ہے، پوچھا تک بھی نہیں ہے، مشورہ تک بھی نہیں کیا، فوراً جو ہے ابے ہے، فوراً جو ہے فرمانبرداری فوراً ہو رہی ہے. آگے فرمایا، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہی محسنین کا بدلہ یہی ہے. سبحان. اب دیکھیں یہاں پر ایک مختصر وقت میں یہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ احکامات تو اس میں بہت زیادہ ہیں کہ اس میں پارے میں اب اتنا ہے کہ ایک فرما برداری کا حکم ہے، ایک سبحان. فرما برداری کا یہاں پر جو ہمیں مل رہا ہے، ایک فرما فرما برداری کا کا جو ناظرین سن رہے ہیں اس ٹرانسمیشن کو، اطاعت اب کا. اطاعت ہے، فرما برداری ہے، والدین کی فرما برداری ہے، بالخصوص والدین کی. اور یہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، یہاں پر بھی بیان کر دوں کہ وہ تبلیغ ہی تبلیغ نہیں ہے جب تک کہ والد سے نہ پوچھا جائے، والدہ سے نہ پوچھا جائے، اے ابا جان، اے امی جان، میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میں آگے جو ہے فلاں کام کے لیے، جہاد کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، ایک شخص ہے نبی وسلم کی بارگاہ میں، صحابی آیا، یا وسلم
مجھے اجازت دیں میں آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہاں سے اس بات پہ فرما برداری پہ سبحان بات یاد آ گئی. اللہ حالانکہ سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بااختیار ہیں کائنات کے، اور والدین کے لیے سب سے زیادہ جو ہے یہی فرمایا ہے نبی پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. سبحان جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت نہ ہوئے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے آیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی. آپ کے والدین زندہ ہیں یا اس کی خدمت کرو؟ جی یا سب زندہ ہیں، جاؤ خدمت کرو. یہ بڑا جہاد ہے. تو سبحان کہنے کا مقصد یہ ہے اطاعت ہے، فرما برداری ہے. دعا اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم سب کو والدین کی، اگر جن جن کے ناظرین کے سننے والے کے والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے والدین کی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ڈاکٹر منقاد احمد فیضی صاحب 23ویں پارے کی، آج 23 رمضان المبارک 23ویں پارے کا مختصر خلاصہ لیکن جامع انداز میں بیان فرما رہے تھے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خواب اور پھر قربانی کا حوالہ، اور سیدی صاحب آپ صحیح فرما رہے تھے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. پروگرام کو چونکہ مختصر وقت میں ہم یہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں، سن رائز کالج احمد پور شرکیہ میں زاہد صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زاہد بھائی کو، شہزاد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. ہدیہ منقبت محمد سلیم سیدی صاحب موجود ہیں، اور بیدم وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. بارگاہ آل محمد صلی اللہ علیہ. بلکہ مجھے سریکی کے زہد بھائی 4 مصرے علامہ صاحب اپنا ذوق کی خاطر پیش کر رہا ہوں کہ جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، مقدر دا کوئی ساوا تیلا نہ ہوندا، اساڈی تا ناصر سواوی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا. بارگاہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ منقبت جناب محمد سلیم سیدی صاحب. مائی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، سبحان اللہ. اہل وفا کے دل واہ واہ. کا سہارا علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش آغوش نور میں، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہے علی کے اور ہمارا علی علی. اور سفیر لشاری اس علاقے کے سریکی کے خوبصورت شاعر تھے، اللہ کریم ان کی قبر کو روشن فرمائے. وہ بارگاہ امام علی میں یوں بول اٹھے کہ علی امام، علی ولی، علی خفی، علی جلی ہے، اور علی دی شان وچ بس اتنا آدھا علی علی ہے، علی علی ہے. سبحان اللہ. رمضان ٹرانسمیشن آج 23 رمضان المبارک، اس کا آخری سیگمنٹ
حدیث مبارک ہوتی ہے اور پھر دعا کرائی جاتی ہے۔ گزارش کروں گا علامہ صاحب آپ کی اجازت سے جناب محمد سلیم سعیدی صاحب کی بارگاہ میں کہ حدیث پاک بھی بیان فرمائیں کریم آقا علیہ السلام کی، اور دعا بھی فرمائیں آج کی اختتامی میں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من احبنی کان معی فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من احبنی و احب ہذین، یعنی الحسن والحسین و اباہما و امہما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، چونکہ حدیث کے بارے میں مجھے کہا گیا ہے تو سرکار نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی، سبحان اللہ، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی اور میرے حسنین کریمین سے محبت کی اور ان کے والد سے محبت کی اور ان کی سبحان اللہ، والدہ سے محبت کی کی، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کی توفیق بخشے، اللہم اور اللہ تعالی ہمیں ان کے طفیل اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا صدق فرمائیں۔ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و اللہ مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستہ مسیر کمند ہوا، اللہم نظارہ غیرست تو فریاد رس، تو ہی آسیارہ خطا بخش بخش، نگاہ دار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثواب و نواب۔ ربنا اللہ تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین۔ آمین آمین آمین۔ اللہ۔ اور اس کے ساتھ آج 23 رمضان المبارک کی رمضان خصوصی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم کو صحیح معنوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مودت اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ دوزخ سے نجات کا آخری اشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے اور نار جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ کریم اللہ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔